مریم کے ذہن میں بار بار وہی لمحہ گھوم رہا تھا جب انابیہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ پاسپورٹ اسی نے غائب کیے ہیں۔ اویس غصے اور پریشانی میں پورے کمرے کا سامان بکھیر چکا تھا۔ تبھی مریم نے ہمت جمع کی اور اویس کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بات کہی۔ مریم نے کہا کہ اویس، مجھے لگتا ہے کہ پاسپورٹ انابیہ نے چھپائے ہیں کیونکہ ہمارے علاوہ وہی اس کمرے میں آئی تھی اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ مریم کی بات سنتے ہی کمرے کے دروازے پر کھڑی انابیہ جو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر وہ اتنی کچی کھلاڑی نہیں تھی کہ سب کے سامنے سچ مان لیتی۔ انابیہ نے فوراً اپنے چہرے پر معصومیت سجائی اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی ہوئی سیدھی اپنی پھوپھو جان کے پاس گئی اور اویس کی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ انابیہ جو سسکیاں لیتے ہوئے، پھوپھو جان دیکھ لیں، مریم مجھ پر کتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے پاسپورٹ چوری کیے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ میں تو ان دونوں کی خوشی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ مریم نے مجھ سے سب کی نظروں میں چور بنا دیا ہے۔ کیا میں اسی لیے اس گھر میں آتی ہوں؟ خالدہ بیگم جو پہلے ہی مریم کو نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، ان کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ وہ طوفان کی طرح مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اویس کے سامنے مریم کو بری طرح جھڑکنا شروع کر دیا۔ مریم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر اتنا بڑا بہتان لگانے کی؟ خالدہ بیگم نے مریم سے کہا کہ تم اتنی لاپرواہ ہو، تم نے خود کہیں رکھ دیے ہوں گے اور اپنی نااہلی کا ملبہ اب تم انابیہ پر ڈال رہی ہو۔ انہوں نے مریم سے صاف کہہ دیا کہ انابیہ اس گھر کی بیٹی ہے، وہ یہاں اسی طرح آئے گی۔ اگر تمہیں اس کا آنا برا لگتا ہے تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ مریم حیران رہ گئی۔ جس کی غلطی تھی وہی مظلوم بن گئی اور جو سچ بول رہی تھی اسے گھر سے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ خالدہ بیگم نے اب آخری مہرہ چلا اور زور زور سے اپنے بیٹے کے سامنے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ چلانے لگیں، اویس دیکھو، مریم اصل میں انابیہ پر نہیں بلکہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں انابیہ کے ساتھ یہ جو کر رہی ہوں، میں نے انابیہ کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ خالدہ بیگم نے اویس کے سامنے وہ تماشا لگایا کہ ہر کوئی سہم کر رہ جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ مارو مجھے، مارو اویس، میری جان لے لو تاکہ تمہاری بیوی کو سکون مل سکے۔ اسے لگتا ہے کہ میں تمہاری خوشیوں کی دشمن ہوں۔ میں نے تمہارا یورپ جانے کا پروگرام کینسل کروایا ہے۔ اللہ کرے کہ میں مر جاؤں۔ اویس جب اپنی ماں کو اس طرح پیٹتے ہوئے اور خود کو مارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اویس کی آنکھوں میں اس وقت مریم کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ وہ مریم پر دھاڑتا ہے کہ بس کر دو مریم، بہت ہو گیا۔ میری ماں تمہارے لیے کبھی ایسا نہیں سوچ سکتی۔ اویس نے مریم کو 2 ٹوک وارننگ دی۔ تمہاری وجہ سے میری ماں آج اپنے آپ کو مارنے پر تلی ہے اور میں تمہاری زندگی بھر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مریم نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اویس، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے مما پر کوئی الزام نہیں لگایا، مگر اویس نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ انابیہ دور کھڑی سب کچھ دیکھ کر اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اویس نے اس کے دل میں مریم کے لیے نفرت بھر دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب حالت یہ ہے کہ اویس مریم سے بات کرنے تو دور اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا اور مریم سے بہت مکار نظر آ رہی ہے۔ فلائٹ کا وقت نکل گیا، یورپ جانے کا پروگرام ادھورا رہ گیا۔ مریم اب اپنے کمرے میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ خالدہ بیگم اب مریم سے ہر وہ کام کرواتی ہیں جو گھر کے ملازم بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہیں کہ تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بوجھ ہو جو ہمیں ڈھونا پڑ رہا ہے۔ انابیہ اب روزانہ اس گھر کے چکر لگاتی ہے۔ وہ مریم کو دیکھ کر طنزیہ کہتی ہے، کاش تم اتنی چالاک نہ ہوتی تو شاید تم آج یورپ گھوم رہی ہوتی۔ مریم خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اس کا شوہر اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ اس مکار لڑکی کی باتوں میں آ گیا ہے۔ اویس اب راتوں کو باہر سونے لگا ہے اور مریم اکیلی اپنے کمرے میں سوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی سچائی اس کی دشمن بن چکی ہے۔ شاویز کو جب پتہ چلے گا کہ انابیہ نے مریم اور اویس کے گھر اجاڑنے کے لیے پاسپورٹ چھپائے ہیں تو کیا شاویز کیا کرے گا؟ اور کیا شاویز اب انابیہ کا ساتھ دے گا؟ کیا مریم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سامنے آئے گا؟ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کو ایک ایسا سراغ ملے گا جو سیدھا چھپے ہوئے پاسپورٹ تک لے جائے گا۔ مگر تب تک کیا اویس کا دل مریم کے لیے نرم ہوگا یا خالدہ بیگم مریم کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ کب کہانی کیا موڑ لے گی؟ کیا مریم اپنی عزت نفس بچانے کے لیے کوئی بڑے معجزے کا انتظار کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مریم کو پتہ چل جائے گا، بلکہ مریم کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ پاسپورٹ انابیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں چھپا سکتا۔ اور آہستہ آہستہ خالدہ بیگم کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ انابیہ جو ہے وہ جھوٹی مکار لڑکی ہے اور مریم کتنی اچھی اور خدمت گزار لڑکی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خدمت کر کے خالدہ بیگم کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اور اویس کے دل میں بھی بنا لے گی۔ لیکن اگر کسی کو کچھ نہیں بنے گا تو وہ ہے انابیہ، کیونکہ انابیہ کی جو ساس ہے سلطانہ بیگم، انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ انابیہ جو ڈائریکٹ اب ان کے بیٹے کے کمرے میں گھس جاتی ہے، انہیں بہت غصہ آتا ہے کہ نہ وہ تمہاری ماں ہے اور نہ ہی تمہاری بیوی ہے جو تمہارے بیڈ روم تک کیوں پہنچ جاتی ہے۔ انہیں یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ انابیہ جو اتنی کلوز ہونے کی کوشش کر رہی ہے شاویز کے ساتھ، اور شاویز پر بھی آہستہ آہستہ انابیہ کا سارا اصل چہرہ جو ہے وہ اس کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا کہ انابیہ اصل میں کس فطرت کی مالک ہے۔
اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شادی ان کی ہوگی، لیکن شاویز کو سب کچھ اس کی اصلیت کا شادی کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا، اس کا اندازہ ہو سکے گا۔ اور اس ڈرامے میں جو جتنے بھی کریکٹرز ہیں سب کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور ملنی بھی چاہیے، کیونکہ شاویز نے بھی مریم کے نمرہ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا، اور اس کو بھی اس چیز کی سزا ضرور ملے گی کہ اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا کر اس نے انابیہ پہ یقین کیا اور گل میں پھنس گیا انابیہ کے۔ تو شاویز کو بھی اس چیز کی ضرور سزا ملنی چاہیے، اور انابیہ کو تو ڈیفینیٹلی ملے گی ہی سزا، کیونکہ وہ ہر ایک کی تو دشمن خوشیوں کی دشمن بن جاتی ہے۔ اب اس نے خالدہ کے گھر جانا اٹ مینس کہ اپنی پھپھو کے گھر جانا شروع کر دیا ہے۔ وہ پہلے تو اپنی پھپھو کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مریم کی خاطر وہ وہاں کے چکر لگانا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کسی طرح مریم کا گھر اجاڑ سکے، کیونکہ وہ مریم کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اس کو ڈرامے میں دکھایا ہی ابلیس صفات اس میں دکھائی گئی ہیں، اور وہ کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتی، اور اس کا انجام عبرت ناک اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا ضرور، کہ انابیہ کو جون سا وہ انجام ہے وہ عبرت ناک دکھایا جائے گا، کیونکہ اس ڈرامے میں تشبیہ بھی اس کو ابلیس سے دی گئی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔